میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، زور سے بولو یار. نہیں ہو سکتا. ان کے عشق کی علامت بتائیں کیا تھی؟ کس وجہ سے کہا آپ نے وہ عاشق تھے؟ کوئی ظاہری علامت تو ہوگی نا. اگر میں کہوں یہ بچہ تمام سب میں سمجھدار ہے تو آپ کہیں گے مفتی صاحب کو دلیل دیں، اس کو کوئی ظاہری علامت بتائیں، کیونکہ سمجھدار تو اس کے اندر عقل زیادہ ہے، اچھے فیصلے کرتا ہے، حکمت کے ساتھ کرتا ہے، یہ تو پوشیدہ چیزیں ہیں. آپ کہیں گے کوئی ظاہری چیز بتاؤ تاکہ ثبوت ملے. ایسے ہی اگر صحابہ کرام کو آپ کہتے ہیں قیامت تک سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہے، میں آپ سے ثبوت مانگتا ہوں، بتائیں کیا تھا؟ جو ہمارے ہاں آج معمولات اہل سنت ہیں یہ مستحبات ہیں. ہم ان کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے اگر خرافات سے خالی کر کے کیا جائے، منع نہیں ہے. لیکن میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے گا. صحابہ کرام نے 11ویں کی تھی؟ بولیے. تیجا باقاعدہ ہوتا ہو، 10واں 40واں عرس ہوتے ہوں، ختم قادریہ ہوتی ہو. شیخ عبد القادری تو بعد میں پیدا ہوئے نا. اسی طرح انہوں نے میلاد مصطفیٰ ہمارے طریق سے منائی ہو. ان کے ہاں روزانہ نعتیہ محافل کا انعقاد ہوتا ہو، نعت خواں بیٹھتے ہوں باقاعدہ. یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی. یہ غلط نہیں ہے، بعد میں ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. اب دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے. بولیے. یہ بات ایک علامت سب سے بڑی، نبی کریم نے جو کہا فوراً مانا. یہ کامل عاشق اور کامل غلام کی علامت ہوتی ہے. اب اسی کی روشنی میں آپ اور میں اپنے آپ کو پرکھ لیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو نام کے غلام اور نام کے عاشق ہیں، کہ جب تک لنگر کھانے کو ملے، جب تک عزتیں ملے، جب تک نام کے نعرے لگے تو بہت اچھا ہے نبی کا عشق، اور جہاں پہ ہمیں اطاعت رسول کا کہا جائے وہاں دنیا غالب، امی غالب، ابا غالب، بیوی غالب، بچے غالب، دنیا غالب. اجازت ملے گی تو نبی کا کہنا مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. اس طرح مسلک چلتے ہیں، اس طرح دین چلتا ہے. اب ہم ان تمام چیزوں سے ہٹ گئے، ان تمام چیزوں سے ہٹ گئے. نمبر 1، ہم نے علم سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا. علماء تو چلے اپنے طور پہ کر رہے ہیں، عوام نے علم سیکھنا چھوڑ دیا. میں بعض اوقات یہ باتیں کہتا ہوں، کوئی اینٹی ہو کے نہیں کہتا ہوں، میں شعور کی بیداری چاہتا ہوں. آج آپ ایک بڑے نعت خوان کو بلا لیں، معروف نعت خوان کو، آپ کی پوری مسجد بھر جائے گی. لیکن اگلے دن آپ اعلان کریں کہ مسجد کے امام صاحب درس قرآن اور درس حدیث کریں گے، آپ سب تشریف رکھیے گا، 10-15 سے زیادہ آدمی نہیں ہوں گے. آج آپ گھر جائیے گا، میں بالکل گراؤنڈ ریلیٹیوز پہ کلام کرتا ہوں، خوابی باتیں نہیں کروں گا. گھر پہ جائیں، اپنی زوجہ سے پوچھیں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ بتاؤ، شرعی طریقہ کیسے، کپڑا کیسے پاک ہوگا، کارپیٹ کیسے پاک ہوگا. نجاست غلیظہ پوچھیں کہ انسانی بدن سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں نجاست غلیظہ ہیں. چھوٹے بچوں سے کون سی چیزیں نکلتی ہیں نجاست غلیظہ ہیں کہ ان کو پاک کرنا لازم ہوتا ہے. پوچھیں اپنی زوجہ سے. اپنے زوجہ سے پوچھیں کہ اس نے حیض اور نفاس کے مسائل کس عالمہ سے سیکھے، کون سی کتاب سے سیکھے. امی جان، دادی جان، بڑی بہن، خالہ، ان سے پوچھ رہے آپ نے کس سے سیکھے؟ کسی سے نہیں. سنی سنائی باتوں سے حیض و نفاس کے مسائل. اتنی لڑکیاں خواتین گھر میں غلطیاں کر رہے ہیں، کچھ امتحان ہے. ہم حنفی ہیں کہ نہیں؟ امام اعظم کو مانتے ہیں؟ جائیے گھر میں اور اپنے آپ سے بھی کوشچن کریں کہ ہم ایک امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہیں. تقلید کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر کوئی غیر مقلد کہتا ہے کہ ہم تو تقلید کو نہیں مانتے، ہم تو کسی امام کی پیروی کو نہیں مانتے، ہم قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، تم کہتے ہو کہ امام کی پیروی کرو، حالانکہ تمہارے 4 امام ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن تم کہتے ہو ایک امام کی پیروی کرو، حالانکہ تینوں حق ہیں، چاروں حق پر ہے، لیکن ایک امام کی پیروی کرو. کیوں؟ تقلید کیا ہے؟ تقلید شخصی کیا ہے؟ سمجھا سکتے ہیں ہم؟ علم ختم ہو گیا. آپ میں سے کتنوں نے وضو باقاعدہ کسی عالم سے سیکھا ہے؟ یہ کتاب پڑھ کے سیکھا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں وضو ہو رہا ہے، ہم نے بھی دیکھ کے سیکھ لیا. ایک یوں لے کے مار رہا ہے، ہاں یہ بھی صحیح ہوگا. ایک یوں لے کے یوں کر رہا ہے، یہ بھی صحیح ہوگا. ایک یوں کر کے پھوکے مار رہا ہے، ہم نے کہا یہ بھی صحیح ہوگا. ایک ہاتھ دھو رہا ہے تھوڑا تھوڑا یوں، یہ ملا، پھر یہ ہاتھ دھونے کے بعد یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے سنت کے مطابق. بچے ہمارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر نماز میں جب آتے ہیں، ایک یہ تکبیر لگا رہا ہے آسمان کو دیکھ کے، ایک پیروں کو دیکھ کے لگا رہا ہے، ایک کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، ایک کی انگلیاں بہت کھلی ہوئی ہیں، ایک یوں کر کے لگا رہا ہے، ایک یوں کر کے لگا رہا ہے.
اب ہمارے بچے کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا صحیح طریقہ ہے، کہتے ہیں چلو سب کو وقت کا امام اعظم مان لو، سب کی پیروی جو کر لو۔ کتنوں نے ہم میں سے نماز سیکھی ہے باقاعدہ کسی عالم دین سے، کوئی کتاب پڑھ کر؟ آپ میں سے بہت سارے دکان چلاتے ہوں گے، بہت سوروں نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا، بہت سارے بزنس کرتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ نے بزنس کے مسائل سیکھے ہیں؟ کرائے پہ آپ چیز کو لیتے دیتے ہیں، اس کو اجارہ کہتے ہیں عربی میں، اجارے کے مسائل آپ نے سیکھے؟ بہت سے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سیکھا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، اور آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں؟ آپ نے طلاق کے مسائل سیکھے ہیں؟ آپ کو نان نفقے کی معرفت حاصل ہے؟ ہم نے بچوں کی تربیت کا طریقہ سیکھا ہے کہ پہلے سال سے 3 سال تک کیا سکھانا چاہیے، 3 سے 7 سال تک کیا، 7 سے 10 سال تک، اور 10 سے بلوغت تک کیا، اور اس کے بعد جب بچے بالغ ہو جائیں تو کتنی باپ کی ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے؟ یہ ہم نے تربیت اولاد کے طریقے سیکھے ہیں؟ نہیں۔ دوستی کس سے کر سکتے ہیں، کس سے نہیں، رشتہ داری کس سے کرنا واجب ہے اور کس سے تعلق توڑ دینا فرض ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ پیسہ کیسے کمایا جائے، خرچ کرنے کے آداب ہم نے سیکھے ہیں، کیا سوچ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا دیکھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں، کیا اس کی معرفت ہمیں حاصل ہے؟ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت ہم نے حاصل کی؟ نہیں۔ علم سے ہم دور۔